السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی صراط مستقیم کی ہم ہر نماز میں، خواہ وہ فرض ہو، خواہ وہ واجب ہو، خواہ وہ نفل ہو، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھائے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے تراویح سے متعلق چند مسائل بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ معاوضہ طے کرنے والے امام کی امامت تراویح میں، تو اس بارے میں مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک سوال پیش ہوا، جس کا جواب مولانا یوسف لدھیانوی صاحب نے اس طرح دیا۔ سوال یہ تھا کہ اکثر حافظ صاحبان جن کے کھانے کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا، وہ باقاعدہ معاوضہ طے کر کے پھر تراویح پڑھانے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ کیا ایسی صورت میں جبکہ روزگار وغیرہ نہ ہو، قرآن عظیم کو ذریعہ آمدنی بنانا جائز نہیں؟ جواب: اجرت لے کر تراویح پڑھانا جائز نہیں، اور ایسے حافظ کے پیچھے تراویح مکروہ تحریمی ہے۔ اس کے بجائے علم ترکیب کے ساتھ پڑھ لینا بہتر ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ جواب آپ کے مسائل اور ان کا حل، جلد 3 صفحہ نمبر 61۔ اسی طرح شاہ عبدالحق محدث دہلوی مسائل تراویح کے ذیل میں فرماتے ہیں، لوگوں کا کسی شخص کا اجرت دے کر امام بنانا مکروہ ہے، اور امامت کے فرائض ادا کرنے کے لیے اجرت لینا بھی مکروہ ہے، کیونکہ اجرت مقرر کرنا فاسد ہے، اور بناء الفاسد علی الفاسد فاسد ہی ہے۔ یہ جواب انہوں نے مومن کے ماہ وصال صفحہ 221 پر دیا ہے۔ اسی طرح حضرت اقدس مولانا خلیل احمد محدث سہارنپوری فرماتے ہیں، اجرت دے کر قرآن شریف سننا شرعاً جائز نہیں، لینے والا اور دینے والا دونوں گناہگار ہے، اور اگر بغیر تعیین اجرت سنا جاوے اور ختم قرآن کے بعد بطور تبرع دیا جائے تو اصح قول کی بنا پر یہ صورت بھی ناجائز ہے۔ فتاوی مظاہر علوم جلد 1 صفحہ 122۔ مفتی سید عبدالحکیم گتم ولی لکھتے ہیں، اجرت مشروطہ یا معروفہ پر تراویح میں قرآن سنانا جائز نہیں ہے۔ 12 مہینوں کے فضائل و احکام صفحہ 47۔ مفتی سید عبدالشکور ترمذی لکھتے ہیں، بعض حفاظ قرآن سنانے پر اجرت مقرر کر لیتے ہیں، یہ کسی طرح بھی شرعاً جائز نہیں ہے۔ پھر اس پر فتاوی شامی جلد 5 کی عبارت متعلقہ صفحہ 47، اس کے علاوہ 405، اس کے علاوہ 606 سے استدلال فرماتے ہیں۔ 12 مہینوں کے فضائل و احکام 185 اور 186۔ جس جگہ بلا اجرت تراویح میں سنانے والا کوئی نہ ملے تو چھوٹی صورتوں سے تراویح پڑھ لیا کرے۔ سامع کے لیے بھی اجرت سماع قرآن لینا جائز نہیں۔ 12 مہینوں کے فضائل و احکام صفحہ 187۔ اسی طرح یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ بعض جگہوں پر، جس جگہ تراویح پر حافظ صاحب قرآن سناتے ہیں، تو وہاں امام صاحب اپنا حصہ اس میں رکھتے ہیں کہ مجھے اتنا دو گے تو میں آپ کو ادھر امامت یا ادھر قرآن سنانے کی اجازت دوں گا، اگر مجھے اتنا نہیں دو گے تو آپ کو اجازت نہیں ہے۔ تو یہ صورت بھی قطعاً حرام ہے اور شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ جب حافظ کے لیے لینا جائز نہیں تو امام کے لیے کہاں سے لینا جائز ہو گیا۔ حالانکہ امام صاحب یہ کہتے کہ میرے باپ
کے دور سے یہ طریقہ آ رہا ہے، تو اسی طرح اس وقت کے یہود یا اس وقت کے نصارہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین پر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں مشہور قصہ قرآن نے ذکر کیا ہے کہ جب اس نے اپنے باپ کو دعوت دی اور اپنے باپ کو اللہ کی طرف بلایا تو اس نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو اسی راستے پر پایا ہے۔ تو بہرحال یہ صورت بھی جائز نہیں ہے۔ اس سے متعلق جتنی صورتیں ہیں وہ اپنے علاقے کے مستند مفتیان کرام سے پوچھا جائے اور وہ آپ کو اس کا جواب دے گا۔ اسی طرح وقتاً بوقتاً اس میں بعض لوگ